سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اب ریکارڈنگ کے اوپر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 6 مہینے پہلے جو ہے وہ ہاتھیوں والے لشکر کا واقعہ ہوا تھا، یاد ہے نا؟ ابرہہ کا لشکر جو آیا تھا مکہ کے اوپر، اس نے چڑھائی کرنے کی کوشش کی تھی. یاد ہے نا؟ اچھا، تو ہوا یہ تھا کہ وہ جی ابرہہ جو تھا وہ جرنیل تھا، یمن کا بادشاہ کا جرنیل تھا. تو وہ راستے میں جتنی بھی عادت گاہیں تھی نا وہ سب گراتا ہوا جا رہا. ٹھیک ہے، مکے پہ آیا تو اس نے کہا اس کو تو میں ضرور گراؤں گا، یہ جو لوگوں نے یہاں پہ ایک ہوا بنایا ہوا ہے کہ اللہ کا گھر ہے، تو میں دیکھتا ہوں اس کو، یہ میرے سامنے کیسے دکھتا ہے نا. تو اس نے لوٹرنگ اینڈ پلنڈرنگ کی کو 100 اونٹ جو ہے ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے ان کے وہ 100 اونٹ لے. تو 100 اونٹ لینے کے بعد اس نے جو ہے وہ اپنے خیمے کی طرف، جب وہ خیمہ وغیرہ اس نے سارا بنایا ہوا تھا، تو یہ خبر جب ابو طالب کو پہنچی، ابو طالب نے فوراً سے ایک جو ہے وہ ٹرانسلیٹر کو بلایا اور سیدھا ابرہہ کے خیمے میں گئے اور اس کو کہا کہ مجھے میرے اونٹ واپس کرو بھائی، ابھی تو جنگ شروع بھی نہیں ہوئی ہے، اور جو لوگ تم نے قید کیے ہیں وہ بھی کھولو ان کو. نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے، میں کعبہ گرانے آیا ہوں اور تم اپنے اونٹ مانگ رہے ہو. نے کہا جی دیکھیں، اونٹ جو ہے نا، اونٹ وہ میری پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے آپ مہربانی کریں اونٹ مجھے واپس کر دیں. باقی یہ کعبہ تو اللہ کی پراپرٹی ہے، یہ تو وہ اس کا مالک ہے، میرا کیا لینا دینا، وہ رب ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا. ٹھیک ہے، تو اس کو اس بات کی سمجھ میں نہیں آئی. وہ چونکہ کافی روبدار شخصیت تھی ابو طالب کی نا، سفید چہرہ تھا اور سفید بال تھے، بڑی بڑی داڑھی تھی ان کی، بڑا ایک باروب سے چہرہ تھا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے اس کو دے دو. صبح اس نے کہا مکے والوں کو یہاں سے نکل جائیں، میں حملہ کروں گا اور کوئی میرے اگر ہاتھیوں کے سامنے آیا تو اس کو حملہ کر دیں گے. تو خیر صبح ہوا، پھر آپ کو پتہ ہے وہ جب ہاتھی اس نے چلانا شروع کیے تو جب مکہ کے قریب آیا تو وہ ہاتھی جو ہے انہوں نے وہ ان کے پیر دھسنے شروع ہو گئے، تو انہوں نے ریفیوز کر دیا. اور وہ ہاتھی جو ہے انہوں نے آپ کو پتہ ہے ہاتھی جب بدت جاتا ہے نا، اور جب بیک فائر مارتا ہے تو وہ پھر اپنی ہی آرمی کے اوپر چڑھتا ہے. تو اللہ آپ کا بھلا کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. الم تر، یہاں پہ کیا ہے؟ وٹ ترى، آپ دیکھتے ہیں. الم تر، کیا آپ نہیں دیکھتے؟ لم نہیں، علم کیا آپ نہیں، ترى دیکھتے ہیں. کیف کس طرح، فعل ربک، فعل ایکشن کو کہتے ہیں نا، فعل. فعل اللہ نے کیا کیا، ربک تمہارے رب نے کیا کیا، اصحاب الفیل. اصحاب فیل کون ہے؟ فیل کہتے ہیں، بولو، فیل کہتے ہیں ہاتھی، ہاتھی والے. ہاں ہاتھی والے. علم یجعل کیدہم فی تضلیل، یا اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ سارا غرور جو ہے، وہ گھمنڈ جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کا خاک میں نہیں وہ کر دیا. ٹھیک ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کی جو مکر اور چالی تھی ان کو اللہ نے ذلیل نہیں کر دیا. وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ابابیل کے جھنڈ بھیجے. تو بکس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہر جو ان کے پیروں میں جو چھوٹے چھوٹے پتھر تھے نا، وہ پورے ایٹم بم تھے اور ان کے اوپر نام لکھا ہوتا. ایون جو عاد و سمود کے اوپر جو بارش ہوئی تھی پتھروں کی، تو ہر پتھر کے اوپر اس کا نام لکھا ہوتا. ہر پتھر پہ جس کو جا کے اس نے ہٹ کرنا ہوتا تھا. اور آپ کو پتا ہے عاد و سمود کی کتنی بڑی وہ ان کو اللہ نے طاقت سے نوازا تھا. میں نے لاسٹ کلاس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان کی جو کھوپڑی کا سائز ہے نا، اس میں آپ ڈبل بیڈ لگا کے سو سکتے ہیں. کتنے تناور کبھی لوگ تھے. ٹھیک ہے، لیکن جب بغاوت کی انہوں نے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا عذاب
بھیجا ان کے اوپر کہ ان کا بالکل نام و نشان ہی ختم ہو گیا. فجعلها عالیہا سافلہا، ایسے زمین کو اٹھایا، ٹھیک ہے نا جی، عالیہ اوپر سے ایسے اٹھایا اور موڑ کے زمین کو الٹا کر کے زمین پہ پٹک مارا، وہ جہاں پہ رہتے ہیں ان کا نام و نشان ہی ختم کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے اس کو تو ہمیں شک بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ کا صبر بھی بہت ہے. اب آپ یہ سوچتے ہوں گے کتنے بڑے بڑے عذاب پہلے آتے تھے، اب کیوں نہیں آتے؟ اس کا کوئی جواب باقی صاحب؟ سر کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ جی وسلم سر. نے اپنی امت کے لیے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے. یہ کس نے بتایا؟ سر فرقان. فرقان بہت صحیح آپ نے فرمایا. اللہ کے رسول نے دعا فرمائی ہے کہ اللہ میری امت پر عذاب نہیں بھیجنا. اللہ میاں نے اس دعا کو قبول فرمایا. ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیں کہ پہلی امتوں میں چہرے جو ہے نا وہ بدل دیے جاتے تھے، مسخ ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو کوئی جو ہے اللہ معاف کرے وہ اللہ معاف کرے وہ اللہ معاف کرے کوئی ایسا گناہ ہوتا تھا تو منکی والی شکل ہو جاتی تھی، کوئی گناہ کرتا تھا تو پگ والی شکل ہو جاتی. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اس کی وجہ پتہ ہے کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. میں آپ کو ایک تو دعا ہے، دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شرمیلے تھے، حیا دار تھے، بہت حیا تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کی بدولت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرمیلا مزاج تھا اس کی بدولت، ان کی حیا کی بدولت اللہ تعالیٰ کو یہ وارے میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ جو ہے منظور نہیں تھا کہ کسی طریقے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ ڈاؤن ہو. تو اللہ میاں نے انہی کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش سے بچا لیا، ورنہ اللہ معاف کرے. تو اب کیا ہوتا ہے، اب دل کی شکل تبدیل ہو جائے کرتی ہے. دل جو ہے نا وہ باقاعدہ یوں سمجھ لیں کہ اس کے اندر کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنی شکل کو بدل دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور دل انتہائی خوبصورت چیز اللہ نے پیدا کی ہے، لیکن اگر ہم کسی بھی خوبصورت چیز کو مس یوز کریں گے تو اس کا رزلٹ اچھا پھر نہیں نکلے گا نا. تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے دل پہ بہت محنت کیا کریں، فکر مند رہا کریں. اوپر سے دیکھو نا ہمارے کتنے اچھے اچھے کپڑے ہوتے ہیں، ہم کتنی اچھے بٹنز لگاتے ہیں، کوٹ پہنتے ہیں، وہ بھی کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں خوبصورت ہوں تو میرا بندہ بھی خوبصورت ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کے چہرے کے اوپر جب میں نعمت کے آثار دیکھتا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. ہمارے اللہ میاں کنجوس تھوڑی. لیکن having said that تمہاری روح بھی تو بیچاری تمہارے جسم کا حصہ ہے کہ نہیں. یہ زیادتی نہ کرو، اپنی روح کے اوپر بھی محنت کرو، اس کو بھی ٹائم دو، اس کو جلدی جلدی والا ٹائم نہیں دے. جلدی ہم نے نہیں کرنا کچھ بھی. ٹھیک ہے، تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو آپریشنل سائٹ پہ اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ ایک ہی چیز دیکھتے ہیں نماز جب ہم پڑھ رہے ہوتے کہ میرا بندہ جلدی میں تو نہیں ہے، اس کو کوئی جلدی تو نہیں لگی بھی. تو اس لیے جب بھی جائیں نماز پڑھے ہی آرام سے پڑھے، بلکہ انفیکٹ اللہ میں مجھے تو کوئی جلدی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک نوح علیہ السلام کے دور میں ایک خاتون تھی، تو وہ بیچاری شکایت لے کے آئی نوح علیہ السلام کے پاس. میری آواز آ رہی ہے بچہ؟ تو شکایت لے کے آئی نوح علیہ السلام کے پاس کہ اللہ کے نبی میرے تو بچوں کی عمر بہت تھوڑی ہے. ٹھیک ہے، ایک 200 سال میں فوت ہو گیا، دوسرا 250 سال میں. آواز آ رہی ہے میں؟ سر یہ واقعہ پہلے سنا ہوا ہے. ہاں، تو نوح علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندی، اب اس واقعے کا کلائمیکس بھی آپ کو بتائیں گے نا. تو اس نے کہا میری بندی میری امتی ایک ایسی امت آنے والی ہے جس میں عمر ہی ٹوٹل 60 ایئرز ہوگی.
61 62 ایئرس. اس نے کہا اگر اتنی تھوڑی عمر ہوتی نا تو میں ساری زندگی اپنا سجدے میں گزار دیتی. یعنی 60 سال وہ صرف سجدے میں گزار دیتی. سبحان اللہ بولے کہ اللہ تعالیٰ کتنی تھوڑی عبادت ہم سے مانگ رہے ہیں, کتنا تھوڑا, اور ریوارڈ بے تحاشا. ریوارڈ ایسا کہ اللہ سبحان اللہ. ریوارڈ ایسا کہ وہ اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ بی بی آسیہ جو تھی فرعون کے دور میں تھی نا. کون تھی بی بی آسیہ؟ فرعون کی وائف تھی. سر میں کچھ تو کہنا چاہوں گا آپ کا جی کنٹینیو کرنے سے عاقر, پہلے. جی سر جی یہ بات جتنی اچھی لگتی ہے لیکن ریئلٹی میں دیکھا جائے اتنی اچھی ہے نہیں کہ آپ 60-70 سال مسلسل سجدے میں گزارو, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک واقعہ تھا کہ وہ بندہ بالکل صحیح نہیں ہے جو اپنا پورا وقت روزے میں گزارتا ہے یا پورا وقت سجدے میں, کیونکہ ہر بیلنس ہونا چاہیے نا ہر کام کے ہاں درمیان. ہاں نہیں وہ اصل میں اس وقت جو منیمم ایج جو تھی نا وہ 1000-1500 سال تھی. تو اس نے کمپیریٹیو انالیسس کیا نا. تو نہیں میں اگر ویسے کسی اس کی کی بات کر رہا ہوں 1000-1500 سال, عبادت کی, ہاں جی جی, ایسی یعنی عبادت کی آپ بات کر اندازہ رہا ہوں. لگائیں. ہاں جی بالکل صحیح فرمایا. تو یوں سمجھ لو کہ ہم جو وقت جو ہم سجدے میں گزارتے ہیں وہ میرے خیال ہے گھنٹے میں 6 منٹ ہوں گے. پوری زندگی کو اگر دیکھ لو تو وہ بھی اگر ہم 6 منٹ بھی اگر ہم سمجھو ہماری گھنٹہ زندگی ہے اور ہم نے 6 منٹ بھی اگر سجدے میں گزار لیے تو ہم تو چیمپئن ہیں. تو باقی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت بالکل ہے ہی نہیں. رہبانیت کیا ہے کہ ایک کونے میں جا کے بیٹھ جاؤ, اللہ کو یہ پسند نہیں. ٹھیک ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا, بلکہ یہ آپ کی امت کی دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہم ربنا, اے میرے رب, آتینا عطا فرما, فی الدنیا, دنیا کے اندر, حسنتن, ایک بہت خوبصورت زندگی, وفی الآخرت, اور آخرت میں بھی, حسنتن, ایک بہت خوبصورت زندگی, وقنا عذاب النار, اور ہمیں جہنم کے اور عذاب, کسی بھی قسم کے عذاب سے جو ہمیں آگ کی طرح جلاتی ہے اس سے ہمیں بچا لے. کتنی بیلنسڈ دعا ہے نا یہ, اسپیشل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی دعا ہے. یہ دعا اس سے پہلے کسی کو نصیب نہیں ہوئی. جی دانش. ہمیں تو پتہ ہے نا آپ وسلم کی امت ہی ہے پھر. جی ہاں جی ہاں. تو آئی ہوپ دشانت بھی ہمارا لیکچر انجوائے کر رہا ہوگا. دشانت آ رہی ہو ود اس؟ ٹھیک ہے, تو ہم سر دشانت کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. دشانت کی وہ ہماری کلاس میں ہے اور اس نے اتنا بڑا دل ہے اس کا کہ اس نے اختلافات ہوتے ہوئے بھی اس نے ہمیں ایکسپٹ کیا, سینے سے لگایا. سو برے لوگوں کو بھی سینے سے لگانا جو ہے نا, یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. سمجھ میں آ گئی نا. تو ہم تو اچھے لوگ نہیں ہیں, ہم تو اتنے اچھے لوگ نہیں ہیں, لیکن پھر بھی آپ کی بڑائی ہے, خوبصورتی ہے کہ آپ نے ہمیں جگہ عطا فرمائی اپنی زندگی میں, اور آپ نے ہمیں اپنی گروپ ڈسکشن میں, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے شامل کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 6 مہینے بعد, یہ بڑا واقعہ ہوا تھا, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو بہت بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں وہ ظاہر ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 6 مہینے پہلے آپ کے والد صاحب بھی وفات ہو گئی تھی. والد صاحب کا واقعہ وہ بہت خوبصورت واقعہ ہے کہ عبد المطلب نے کہا تھا کہ اگر مجھے بیٹے نصیب فرمائے اللہ کی راہ تو میں ایک بیٹا جو ہے وہ اس کی راہ میں قربان کروں گا. تو آخری بیٹے جب عبداللہ پیدا ہوئے تو وہ نکل پڑے اس کو قربان کرنے کے لیے. وہ بیٹا بڑا خوبصورت تھا. مکہ کے سرداروں نے کہا یہ زیادتی نہ کرو یار, اتنا پیارا بچہ, تم ایسے کرو کہ کورا ڈالو, ہر کورے کے اوپر 10 اونٹ رکھو, جب تک عبداللہ کا نامت ہے تب تک 10 اونٹ دیتے جاؤ. تو کوئی 10ویں بار جو ہے وہ کہیں جا کے کورا جو ہے وہ عبداللہ کے علاوہ کسی اور کا نکلا, اونٹ کا نکلا, تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے 100 اونٹوں کی غالباً قربانی کی. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, پھر آپ کی عبداللہ جو تھے آپ کی پیشانی پہ نا ایک نور ہوتا تھا, نور. ٹھیک ہے, تو بڑی عورتوں نے اپنی طرف آپ کو مائل کرنے کی کوشش کی کہ کسی طرح یہ نور جو ہے پیشانی والا یہ ہمیں مل جائے.
لیکن یہ خوبصورت نور جو تھا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بی بی فاطمہ جو تھی، نہیں بی بی آمنہ جو تھی، ان کو یہ نور نصیب ہوا. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو آپ کی جو لائف، جو آپ کی جو نسب ہے نا، نسب کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ فیملی میرے خیال سے شجرا کہتے ہیں. نسب کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ سر فیملی ٹری کہتے ہیں میرے خیال سے. نسب، ہاں فیملی ٹری. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی ٹری ہے وہ بالکل خالص ہے. ٹھیک ہے، وہ بالکل خالص میں، اس میں کوئی امیلگمیشن نہیں ہے. اور وہ اس ٹائم کے بیسٹ پیپل جو تھے ان کی تھی، جو بیسٹ چین تھی نا. یوں سمجھ لو کہ یہ جو نور تھا یہ آدم علیہ السلام سے ٹرانسفر ہوتے ہوتے سب سے اچھے جو لوگ تھے نا، ان کے اندر یہ نور اللہ تعالیٰ نے، جیسے وہ باؤنٹی نہیں ہوتی، تو یہ قسم کی باؤنٹی تھی کہ جو سب سے اچھا ہوتا تھا اس کو وہ نور مل جاتا تھا، اگلا اس سے اچھا ہوتا تھا سب سے اگلی جنریشن میں، تو وہ نور اس میں ٹرانسفر ہو جاتا تھا. اس طرح جو ہے نا، کیونکہ انبیاء جو ہوتے ہیں نا ان کے ہاں ان کی جو جائیداد ہوتی ہے نا، وہ ان کی وفات ہونے کے بعد ان کی وارثوں کو نہیں ملتی. ٹھیک ہے، وہ اور جہاں پہ وہ فوت ہوتے ہیں ان کے بڑے خاص ایک وہ مرتبے ہوتے ہیں. تو خیر یہ ڈیبیٹیبل ہے، اس میں ہم ڈیبیٹ میں نہیں جائیں گے، اس کو چھوڑ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انہوں نے جو ہے یہ اس طرح عبداللہ کا جو نور تھا یہ فاطمہ کو ملا، بی بی فاطمہ کو. تو اس کے بی بی آمنہ کو، سوری. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ حلیمہ سعدیہ تشریف لائیں. ہوا یہ تھا، اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں نا جب پیدا ہوئے تو آسمان جو ہے وہ نور کی حالہ وہاں پہ ہو گئی. ٹھیک ہے، ایک نور کی ہوا چلی جس کو لوگوں نے محسوس کیا پورے مشرق و مغرب میں. اور علاوہ جو 1000 سال سے ایران کے ایک معبد خانے میں جل رہا تھا، جو کہ ایک سائن تھا، سمبل تھا گاڈ کا، وہ بجھ گیا. بت جو تھے کعبے میں وہ گر گئے. تو پتہ لگ گیا کہ کچھ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو لوگ نکل پڑے ڈھونڈنے، کون ہے بھائی، کدھر ہے، ڈھونڈو اس کو، کچھ تو ہوا ہے. یہود اپنی کتب میں، عیسائی اپنی کتب میں جانتے تھے کہ یہ سارے واقعات نبی آخر الزمان سے ریلیٹڈ ہیں، اور وہ ڈھونڈنے نکل پڑے. لیکن اللہ کو تو وہاں کچھ اور منظور تھا. پیدا ہوئے تو یتیم، سر میں کچھ کہنا لوگ چاہوں ڈھونڈ گا رہے. یہاں جی جی پہ. سر یہ جو واقعہ ہے نا، یہ اصل میں یہودیوں کی کتاب تورات میں ہے کہ انہیں سالوں سال پہلے ہی پتہ لگ گیا تھا کہ مدینہ مکرمہ میں ایک پیغمبر آئیں گے کسی ٹائم میں. تو وہ پہلے ہی بنی اسرائیل کی جو قوم تھی وہ پہلی اسرائیل سے اس طرف آنے لگ گئی، مدینہ اور یا مکہ کی طرف. ہاں جی، عیسائیوں ابھی کی تو خیر کتاب مکہ میں ہے، مدینہ میں ہے نہیں. سوری مکہ کی جی طرف آنے لگ انہوں نے گئی. کہا تھا کہ فاران کی چوٹیوں میں، جی جی صحیح فرمایا، فاران کی چوٹیوں میں سے. فاران کی چوٹیوں سے آئیں گے. بالکل یہ وہی والی بات ہے، یہ وہی والا قصہ ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ بول دو تفلحو. ٹھیک ہے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ بچپن بڑے شوق سے پڑھاتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن نہ بتایا نا آپ کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے ناراض ہو جائیں گے. تو اس لیے میں بچپن کے واقعات بڑے شوق سے پڑھاتا ہوں. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن. کیا ہوتا، کیا خوبصورت بچپن ہوتا اگر میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، ہم دونوں کھیلتے، ہم دونوں حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ہوتے، کتنا مزہ آتا. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کائٹ فلائنگ کرتا. تو یہ کیسی مطلب ایک جو ہماری دل کی جو آرزویں ہیں وہ کتنی سر قیمتی ہو جاتی ہیں جب وہ آپ سے. جی جی آپ کی بات تھوڑا سا کاٹنا چاہوں گا. میرے جی جی علم کے مطابق کائٹ وغیرہ اڑاتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے، اور اس کی اجازت بھی نہیں ہے اسلام میں. کیا ایسے ہے؟ جی کس چیز کی واقعی کی؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اگر ان کے بچپن میں ہوتا تو ان کے ساتھ کائٹ وغیرہ فلائنگ. بس ایک ایسے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، احتیاط کرنی چاہیے، لیکن ہم بھی تو جذبات میں کبھی کبھی
ذرا آگے نکل جاتے ہیں نا، تو ہمیں خیال کرنا چاہیے. میں بھی تھوڑا جذباتی ہو گیا تھا، تو مجھے اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا چاہیے. آپ نے بالکل صحیح کیا ہے انیس، جو مجھے آپ نے مجھے جو احساس دلایا ہے وہ بالکل ٹھیک آپ نے دلایا. جی خیر باقر. اس بات میں بھی نا ریسرچ کی ضرورت ہے، تو اس بارے میں اگر کوئی بھی بندہ کچھ کہے تو اس پہ ذرا وہ ریسرچ کرنی چاہیے. نہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، انیس نے جو بات کی وہ بالکل ٹھیک کی ہے. کہ اس میں برا بات کیا یہ ہے، اس میں برا میں کیا ہے؟ دوسری جی اس یار، بات میں خود سوچو، اپنی تخیل کی دنیا میں جاؤ، ٹھیک ہے، تم وہاں پہ ہوتے اور خدا نہ خواستہ تم بی ٹیم میں ہوتے، بڑا مسئلہ بن جاتا ہے یار. ہمارے جیسے ٹھیک ہے جو بعد میں آئے ہم، تاکہ ہمارا اتنا ٹیسٹ ہی نہ ہو. میں اور آپ تو ویسے ہی ٹیسٹ کے قابل نہیں ہیں. کیا کہتے ہیں انیس؟ تو کیا کریں، کبھی کبھی محبت میں نکل ہی جاتی ہے نا، کیا کریں. لیکن اس میں برا کیا ہے؟ جی جی مطلب ایشو اس کے اندر کائٹ فلائنگ وغیرہ میں بس وہ انیس نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہم اپنی تخیل کی دنیا میں بھی جو ہے نا وہ لمٹس میں رہیں. بالکل صحیح کہا ہے اس نے. تو دل تو کس کا نہیں کرتا، آپ سب لوگوں کا کرتا ہوگا. یعنی مکہ میں نا اور مدینہ شریف میں نا سب لوگوں کی ایک ہابی ہوا کرتی تھی. وہ ہابی کیا ہوتی تھی؟ وہ ہابی یہ ہوتی تھی کہ مائیں بہنیں بیٹیاں سارے لوگ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار 5 وقت مسجد نبی میں کیا کرتے تھے. یہ ان کی ہابی ہوتی تھی. ان کا دیدار ہو جاتا تو بس ان کا دن بڑا اچھا گزرتا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہوتا تھا، وہ بیچارے پریشان رہتے تھے کہ کیسے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کدھر ہوں گے. خیر ہم اپنی گفتگو کو پھر سے جوڑتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا میں ایسے کروں گا کہ میں ایک کوئز نا کلاس کے بعد اپلوڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے. وہ اوپن بک کوئز ہوگا، ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے اسٹڈی کر کے اپنے نوٹس بنا کے اپلوڈ کر دینے ہیں، ٹھیک ہے، جب بھی آپ لوگوں کو موقع ملے. سر اوکے. اس کا کلاس اس سے گوگل ریلیٹڈ کلاس. ایک آپ سے سوال ہے، یہ جو آپ کوئز ہمیں دیں گے جی جی، وہ آپ اپنے لیے نوٹس اسے بنائیں گے. انگلش میں کرنا لازمی ہوگا یا اردو میں بھی ہم لکھ سکتے ہیں اس پہ؟ اصل میں بہتر یہ آپ انگلش میں اس لیے دے دیں کیونکہ پھر ایگزامینیشن میں آپ کو انگلش لکھنی پڑے گی تو آپ پھر تھوڑا پریشان ہوں گے. تو ابھی سے تھوڑی سی پریکٹس کرنا شروع کر دینا. باقی جو انگلش میں ورڈ آپ کو نہیں آتا آپ اردو میں بھی بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں. آئی ول ایکسپٹ اٹ. ٹھیک ہو گیا؟ تو میں ایک کوئز جو ہے وہ ڈال دوں، اور کوئز جو ہے نا آپ نے، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ جب بھی آپ کو موقع ملے گا نا آپ نے کوئز جو ہے وہ اس کو آپ لوگوں نے جو ہے وہ کرنا ہے، کر کے اپنے نوٹس بنا کے اپلوڈ کر دینے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں ریلیٹو مارکنگ کر دوں گا انشاءاللہ، وہ کوئی مسئلہ نہیں. اچھا تو میں کہہ رہا تھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑے بڑے جب یہ واقعات ہوئے نا تو پوری دنیا جو ہے چونک گئی کہ کیا ہوا ہے، کون ہے. لیکن ادھر تو فیصلے کچھ اور تھے نا. وہ تو یتیم تھا، بچہ تو یتیم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. تو اس کے بعد اچھا صبر اتنا تھا نا بچپن میں کہ کبھی والدہ جو تھی نا ان کو وہ روتے نہیں تھے کہ مجھے دودھ پلا دیں. بچہ تو روتا ہے نا، جبلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا وہ بچپن میں روتے نہیں تھے. تو والدہ کہتی تھی یہ کیوں نہیں روتا میرا بچہ نا. پھر آپ کی فیڈ میں بھی تھوڑا سا تھا کہ آمنہ کو جیسے فیڈ میں ہوتا ہے نا بعض خواتین کا وہ پورا نہیں ہوتا، تو آپ نے فیصلہ فرمایا کہ حلیم کہ ان کو بچے کو فیڈ کے لیے، تو سب سے پہلی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے فیڈ میں ہیلپ کی تھی وہ کون تھی؟ بتاؤ. جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیڈ دی تھی ان کی والدہ کے علاوہ. جی عائشہ بتاؤ بیٹا. الشبہ. ہاں جی فرمائیے. تو سب سے پہلی جو فیڈ آپ کو پلائی گئی، جی جی فرقان کچھ کہنا چاہتے ہیں. اچھا چلو میں بتا دیتا ہوں. حضرت حلیمہ جی جی رضی دانش. اللہ عنہ.
ہاں یہ حضرت حلیمہ جو تھی وہ سیکنڈ تھی، سب سے پہلی جنہوں نے فیڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی ان کا نام تھا سویبہ، اور یہ غلام تھی ابو لہب کی، باندی تھی، ٹھیک ہے، کن کی؟ ابو لہب کی، جو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چچا تو تھے لیکن سب سے بڑے دشمن تھے۔ سر دوبارہ نام بتائیے گا جنہوں نے پڑھا تھا۔ اصل میں اس کو صوبیہ پڑھا جاتا ہے، صوبیہ غلط ہے، اصل ہے سویبہ، سے واو بے یہ اور پھر آگے ہے گول ہے، سویبہ، ٹھیک ہے، ہم لوگ صوبیہ پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بی بی حلیمہ سعدیہ کا واقعہ آپ کو یاد ہے، ٹھیک ہے، کہ 6 مہینے کے تھے وہ تشریف لائی، پھر ان کی جو کمزور اونٹنی تھی جو تھی جب واپس جا رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے، تو وہ اچھل کے آگے جا رہی، تو سب خواتین حیران کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر وہاں پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنے بچپن کے ایام جو تھے وہ بیدون ماحول میں گزارے، ولیجرز، ایز اے ولیجر، ٹھیک ہے۔ اس سے 2 فائدے ہوئے، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرسٹ لسننگ تھی، آپ کو پتہ ہے بچہ جو ہوتا ہے نا وہ لسننگ بڑی اچھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایون 2 سال کا بچہ جو ہے نا وہ آپ کو لگتا یہ ہے جب وہ بولنا شروع کرتا ہے کہ شاید یہ ایک لفظ سیکھ رہا ہے، لیکن وہ لسننگ جو ہے بچہ وہ تو ماں کے رحم میں ہی شروع کر دیتا ہے، جب اس میں روح پھونک دی جاتی ہے وہ لسننگ سٹارٹ کر دیتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا بچہ جو ہے نا وہ ایک دم الفاظ نکالنے شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ جو فرسٹ لسننگ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیور عربک تھی، اس میں مکسنگ نہیں تھی، جبکہ مکہ چونکہ ایک سیولائزیشن تھی، اس میں عربز بھی مختلف جگہوں سے آ رہے ہیں، ان کی بھی لینگویج کی مکسنگ ہو رہی ہے، ایرانینز بھی آ رہے ہیں، مصر سے بھی لوگ آ رہے ہیں، شام سے بھی آ رہے ہیں، وہ ایک ایسا انفلکس تھا لوگوں کا وہاں پہ کہ اس کی وجہ سے جو لینگویج تھا وہ کافی زیادہ ڈیٹیریٹ ہو گئی تھی، اس میں مکسنگ آ گئی تھی، آمیزش آ گئی تھی۔ تو وہ جو بیدون، اور پھر دوسرا فائدہ یہ تھا کہ خوراک جو تھی وہ بڑی خالص تھی۔ خیر بی بی حلیمہ کی بیٹی تھی شیمہ، وہ آپ کی بڑا کیئر کرتی تھی، ٹھیک ہے، آپ کے بیٹے بھی تھے، تو وہ سارے رضائی بھائی بہنیں ہو گئیں، سمجھ آ گئی نا۔ تو قرآن اسلام نے ایک بڑا یونیک ہمیں سسٹم دیا ہے اپنے رشتوں کو بڑھانے کا، اور وہ رضاعت کے تھرو ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کم از کم جو ہے میرے خیال ہے کچھ 6 کے 7 بار اگر وہ رضاعت جو ہے وہ یعنی فیڈز جو ہے وہ اگر وہ ایک بچہ لے لیتا ہے تو وہ پھر جو ہے وہ جو ہے نا اس پہ رضاعت وہ ماں اس کی بن جاتی ہے، اور رضاعت کے حساب سے اس کی ماں بن جاتی ہے۔ رضاعت کہتے ہیں فیڈ کو، ٹھیک ہے نا، تو رضائی ماں جس کو ہم کہتے ہیں نا اردو میں۔ تو خیر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں کھیلا کرتے تھے ان کے ساتھ۔ جی انیس، اچھا انیس وانٹ ٹو سے سم تھنگ؟ اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں میں ایک اور بھی کہتے ہیں کہ جی جی کیا ہوا؟ انیس کی ہاں رضائی ماں، جی فاسٹر چائلڈ تو نہیں کہیں گے، انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو، نہیں ابھی ذہن میں۔ تو خیر فیڈ سے ریلیٹڈ جو آپ کے ریلیشنز ہوتے ہیں نا، اچھا بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے قریب تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ یہ ہوا کہ فرشتے آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قلب اطہر کو چیرا، سینہ اطہر کو چیرا، اس میں سے قلب اطہر کو نکال کے اس کو دھویا آب زمزم سے یا غالباً ٹھنڈے برف سے، اور اس کے بعد اس سے نفس کو نکالا، ٹھیک ہے، اور دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں نور بھر کے اور اس کو، تو یہ واقعہ جو تھا نا یہ بڑا شاکنگ تھا، ٹھیک ہے۔ یہ واقعہ جو تھا یہ جب بیٹی نے آ کے ماں کو بتایا حلیمہ سعدیہ، تو حلیمہ سعدیہ گھبرا گئی، اور دوسرا سپاٹ آن ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ جب 2 سال رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ہی ایسے کرزما تھا آپ کی پرسنالٹی میں کہ وہ سپاٹ آن ہو گئے تھے اس ایریا میں۔ تو حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر کو کہا کہ بھائی فوری ان کو واپس کرو،
یہاں پہ اب یہ مزید نہیں رہ سکتے. یوں سمجھ لو کہ سیکریسی ایک قسم کی ہماری لیک ہو گئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب تک وہ وہاں پہ رہے تھے بڑی فراوانی ہو گئی تھی حلیمہ سعدیہ کے رزق میں برکت سے. تو خیر وہ راتوں رات لے گئے اور سیدھا جا کے ان کی والدہ کو دے دی. اور آپ کو پتہ ہے 2 سال میں فیڈ بھی پوری ہو جاتی ہے بچے کی. تو اس کے بعد آپ کہیں مدینہ لے کے, آپ کو پتہ ہے مدینہ جو تھا وہ آپ کی والدہ کا سسرال بھی تھا, ٹھیک ہے. تو مدینہ سے آپ کی جو ہے نا وہ پہلے سے ہی سٹرنگز تھے, ٹھیک ہے. تو آپ کو جب وہ واپس آ رہی تھی مدینہ سے تو ربوہ کے مقام پہ وہ وفات ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی قبر سے لپٹ کے رو 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 امی 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 کرتے تھے, اور لوگ ان کو ہٹاتے تھے اور ان کو صبر کہاں آتا تھا. تو ماں تو بہت ہی بڑی سویٹ چیز ہے. کاش ہمیں اپنی ماؤں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے, اور اگر ہم سے کوئی کمی بیشی ہوتی ہے اللہ اس کو اپنی خاص لطف و کرم سے معاف فرما دے. انسان ہے نہیں قدر کر پاتے, کبھی کبھار تو انسان سے غلطی ہو جاتی ہے نا, غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اس کو کمپنسیٹ کیا کرو ماں کو مسکراہٹ دے کے. اتنا مشکل کام ہے ماں کو مسکراہٹ دینا. صبح سویرے جا کے سب سے پہلا کام یہ کیا کرو کہ ماں کو مسکراہٹ دیا کرو, تو تمہیں عمرے کا ثواب ملے گا. یہاں سے ٹکٹ کٹواؤ گے عمرہ کرنے جاؤ گے تو کیا پتہ قبول ہو نہ ہو, کس درجے کا قبول ہو, لیکن صبح سویرے والدہ کو جا کے مسکراتا چہرہ دکھا دو تو تمہیں کمپلیٹ عمرے کا ثواب ملے گا بغیر کسی نقصان کے, ٹھیک ہے. تو ایک مومن کی جو نظر ہوتی ہے نا وہ ریوارڈز کے اوپر ہوتی ہے. ہم نے پچھلی کلاس میں بھی بات کی تھی کہ کوئی ریوارڈ ہاتھ سے نہیں جانے دینا. سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ تو دنیا میں جو ہم آئے ہیں ہم ریوارڈ کلیکشن کے لیے ہیں, ٹھیک ہے. ہم باؤنٹی ہنٹرز ہیں سارے, ہم کوئی ریوارڈ ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے, ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ سب انشاءاللہ ارادہ کریں کہ ہم کوئی ریوارڈ ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے. خیر ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو ہم آگے چلتے ہیں, اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ والدہ وفات ہو گئی, تو وہ جو ہے نا ان کے گارڈین جو تھے وہ ان کے دادا ابو جو تھے نا وہ بن گئے, اور وہ کون تھے؟ عبد المطلب. آپ بہت زیادہ ان کے اوپر جو ہے نا اسٹرکٹ آپ نے نظر رکھی ہوئی تھی, کسی کو ان کے قریب نہیں آنے دیتے تھے, جہاں پہ بھی ہوتے تھے ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے. لیکن زندگی نے وفا نہیں کی, اور غالباً 2 سال بعد وہ بھی فوت ہو گئے. تو آپ ابو طالب کے پاس آ گئے جو آپ کے چچا تھے, ٹھیک ہے. وہ بہت محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں کیا آئی, خوشیوں نے دروازے کھول دیے. عبد المطلب جو تھے وہ سارے بچے جو ہے نا وہ کھانے پہ لڑتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموشی سے بیٹھے رہتے تھے, ٹھیک ہے. اپنی باری کا انتظار کرتے تھے. تو خود ابو طالب جو تھے خیال کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بٹھا کے کہتے تھے تشریف کھائیے, اور جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوالا لیتے تھے وہ تھوڑا کھانا سب کے لیے پورا ہو جاتا تھا. اور جس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے ابو طالب رضی اللہ عنہ کے حالات جو تھے نا وہ تھوڑے سے ٹائٹ تھے, یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا ذرا تھوڑے گھر کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ ذرا سخت سے ہوتے ہیں کبھی کبھی, ٹھیک ہے. تو وہ تھوڑے سے جو ہے نا وہ محدود تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے ان کے وہ جو تھوڑے جو وسائل تھے انہی میں ہی ان کا پورا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے بڑے ہی سیلف ریلائنٹ قسم آدمی تھا, تھے نا. تو جو ہی 8 سال آپ کی عمر پوری ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے, اللہ آپ کا بھلا کرے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ گلہ بانی جو ہے وہ شروع کر دی. صبح سویرے جاتے تھے گلہ بھیڑ بکریاں لے کے مکہ کے لوگوں کی, اور سیدھا پہاڑ پہ چلے جاتے تھے, اور پھر گمنامی کی ایک زندگی انہوں نے وہاں پہ گزاری. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اب پتہ نہیں وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ میاں کیا راز و نیاز کی باتیں کرتے ہوں گے, وہ کون سی زبان ہوگی جس میں بولتے ہوں گے. تو بہرحال بچپن تو جب وہ تشریف لاتے تھے رات کو تو مکہ کے لوگ سو چکے ہوتے تھے, گھروں میں جا چکے ہوتے تھے, تو وہ بکریاں دے کے جو ہے نا وہ سیدھا چلے
علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں عکاظ کا میلہ لگا ہوا ہے. کون سا میلہ لگا ہوا ہے؟ بتائیں. عکاظ کا میلہ حج کے سیزن میں لگا کرتا تھا. ٹھیک ہے, ہاتھ اوپر کرے جو سمجھ گئے, ریز یور ہینڈز جو سمجھ گئے. اوکے, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, تھینک یو فار ریزنگ یور ہینڈز. تو عکاظ کا میلہ جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جب وہ وہ لائٹنگ کو دیکھا اور شور و غل کو دیکھا, تو عکاظ کے میلے میں بڑے بڑے سٹالز لگے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, ایک ایگزیبیشن ہوتی تھی کپڑوں کی, پتھروں کی. ٹھیک ہے, اور مختلف, چونکہ وہ حج پہ لوگ آئے ہوتے تھے سیزن پہ, تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ سامان بھی لے کے آتے تھے. ٹھیک ہے, ایک عالمی ایک منڈی لگتی تھی, انٹرنیشنل ٹریڈ ہوتی تھی, انٹرنیشنل روٹ سے لوگ آتے تھے, چڑھاوے چڑھاتے تھے بتوں کے اوپر, سونا چاندی نشاور کرتے تھے. ٹھیک ہے, بتوں کے لیے قربانیاں دیتے تھے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ نیکڈ طواف کیا کرتے تھے, برہنہ جسم کے ساتھ عورتیں اور مرد نیکڈ طواف کیا کرتے تھے. یہ بھی ایک رسم تھی. گندی رسموں کا تو گڑھ تھا مکہ. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر جو تھا شعر و شاعری, وہ بڑے بڑے شعراء آتے تھے, شعر و شاعری کرتے تھے. تو ابو سفیان جیسے لوگ وہ نوازتے تھے ان کو بڑا اچھا لگتا تھا. یہ حج تھا. تو قرآن میں آتا ہے کہ وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ, کہ یا تو جو مسجد حرام کے پاس ان کی جو عبادت تھی وہ سیٹیوں اور تالیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا, بس یہی وہ عبادت سمجھتے تھے. خیر, اللہ آپ کا بھلا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا اس ایگزیبیشن میں جانے کا, تو اللہ تعالیٰ نے یکدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نیند کو طاری کر دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیڑ کے نیچے سو گئے. کیا دیکھتے ہیں, جب اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ میلہ ختم ہو چکے ہیں. اب مجھے بتاؤ اس میں میریکل کیا ہے؟ ٹائم کا گزرنا. بالکل ٹھیک فرمایا. اور کوئی؟ جی, تو مجھے جو فیلنگ آتی ہے نا, وہ اس میں جو مجھے جو لگتا ہے نا, وہ جو میریکل یہ ہے نا اس کے اندر, کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ویسے تو ایگزیبیشن میں جانا برا نہیں ہے, ایگزیبیشن میں تو کوئی بھی جا سکتا ہے, ایک لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, لیکن مکہ کے لوگوں کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انگلیاں اٹھاتے کہ اس بچے کو تو ہم نے عکاظ کے میلے میں دیکھا تھا, اگر یہ اللہ کا نبی ہے تو یہ عکاظ کے میلے میں کیا کر رہا تھا؟ پتہ تو تھا نا ان کو وہ غلط کر رہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دھبے سے بھی جو کپڑے پہ لگا, اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا. سبحان اللہ ایوری ون. سبحان. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں کھیلا کرتے تھے بچوں کے ساتھ. تو بچے کیا کرتے تھے, مکہ کی دھوپ سے نا, دھوپ پڑتی تھی نا مکہ کی تپتی ہوئی, تو وہ اپنے تہمت کو, یہ جو نیچے 2-4 سال کے بچے کا کیا پردہ ہوگا, تو وہ اپنی جو تہمت تھی نا اس کو اتار کے سر پہ رکھ لیتا تھا. وہ سی بات ہے, وہ بچے تو نیچے سے نیکڈ ہو جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو فالو کرنے کی کوشش کی, اور اپنی تہمت کو کھولنے ہی لگے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ہوش کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ستر تھا وہ نہیں کھلا. تو بچپن سے ہی ایک شدید کڑی حفاظت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہاں پہ میں یہ بھی بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ولد مختونن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکمسائزڈ پیدا ہوئے تھے, آپ کا سرکمسیجن نہیں ہوا تھا. یہ بھی ایک میریکل تھا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اپنے چچا کو کہ ٹریڈز پہ جا رہے ہیں, ایک دن ضد کر جاتے ہیں میں نے بھی جانا ہے. ٹھیک ہے, اب بتیجا ضد کر گیا میں نے بھی جانا ہے, 7 سال 8 سال کا بچہ ہے, 9 سال 10 سال کا بچہ ہے. تو کہتے ہیں مجبور ہو گئے, چچا لے گئے. تو راستے میں ابرہا ایک مونک تھا عیسائی, اس کا نام تھا بحیرہ, سوری ابرہا نہیں تھا, بحیرہ.
بحیرہ راہب کہتے ہیں، جو مونکس ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں. تو اس نے جو پلیسمنٹ اپنی جو عبادت گاہ کی ہوئی تھی وہ بائبل کے حساب سے اس نے کی ہوئی تھی. اس کو پتہ تھا کہ شام کا سفر کرتے ہوئے نبی آخر الزمان یہاں سے گزرنا ہے. تو اس نے سخت سرویلنس رکھی ہوئی تھی، ہر آتے جاتے بندے کو وہ دیکھتا تھا. تو دیکھا کہ یہ قافلہ جب جا رہا ہے تو اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ ایک بادل ہے کا ٹکڑا ہے، اور کہیں بھی نہیں ہے اس کے اوپر. اس کو تو ٹک ٹکی اس کی تو بج گئی. اس نے کہا یہ تو کوئی عام آدمی نہیں، عام لشکر نہیں، عام ٹریڈ کہروان نہیں ہے. تو خیر اس نے انسسٹ کر کے نا رات کو ان کو کھانے پہ بلایا. تو کھانے پہ بلایا تو کہا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کہا ایک بچہ ہے. کہا نہیں اس کو بھی لے کے آئے. تو اس کو لایا تو جب آپ نے نشانیاں دیکھی آپ کی بالکل گردن کے پیچھے دیکھا نا تو ایک سیل لگی ہوئی تھی محمد رسول اللہ کی. تو اس نے کہا بھائی بات سنو، یہ اس کے اندر ساری نشانیاں ہیں آخری نبی والی. اس بچے کے اندر اس کا پیشنس، اس کا کھانے کا طریقہ، اس کے اندر صبر، اس کے اخلاق، اس کے بات کرنے کا طریقہ، حتیٰ کہ اس کی اپیرنس جیسے بائبل میں ہے بالکل ویسی کی ویسی. تم بائبل کھولو تو صحیح. ٹھیک ہے، تو وہ کبھی انشاءاللہ مجھے یاد دلانا تو کچھ آپ کے اندر بائبل کا آپ کے باروں میں بھی ذکر ہے کہ آپ لوگوں کی بھی نشانیاں اس میں لکھی ہوئی ہیں بائبل میں، میری اور آپ کی بھی. اوپر چڑھیں گے تو اللہ اکبر کہیں گے، نیچے اتریں گے تو سبحان اللہ کہیں گے، مکھی کی طرح بھن بھنائیں گے. آپ نے دیکھا نہیں جب آپ قرآن پڑھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط، ایسے لگتا ہے مکھی بھن بھنا رہی ہے. تو بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ذکر ہے ہی ہے، آپ لوگوں کا بھی ذکر ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے تمام انسانوں، تمام انبیاء میں سے چنا گیا اور تمہیں تمام امتوں سے چنا گیا میرے لیے. کتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نواز دیا ہے، لیکن مفت میں چیز ملتی ہے تو اس کی قدر نہیں رہتی نا. سبحان اللہ بولو، مفت میں مل گیا نا. سبحان اللہ. فرمایا کہ جو جس نے مجھے دیکھ لیا، ایک تو صحابہ کو فرمایا، صحابہ کو نا تھوڑی سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ٹریننگ بھی تو کرتے تھے نا. کہا یہ جو مفت میں دیدار مل رہا ہے تمہیں میرا، اس کی قدر کرو بھائی. صحابہ کو فرمایا کرتے کہ تمہارے بعد آنے والے لوگوں کو اگر یہ موقع ایک بار زندگی میں دے دیا جائے تو اپنی جان، مال، اہل و عیال سب کچھ میرے پہ قربان کر کے میرا ایک دیدار حاصل کر لیں. بالکل دیکھو کتنی ہماری قدر کرتے تھے. پھر فرماتے تھے کہ تم نے جو ہے میرے پہ ایمان لایا، بہت اچھی بات ہے، مبارک ہو آپ کو. اور جس نے مجھے نہیں دیکھا تمہارے بعد اور میرے پہ ایمان لایا، ان کو خاص طور پہ آخر میں آنے والے ہم لوگ، کہا 3 بار ان کو میری طرف سے بشارت ہے، تمہیں 1 بار اور ان کو 3 بار. اور فرمایا کہ یہ میرے بھائی ہیں. آپ لوگوں کو کہا کہ یہ میرے بھائی ہیں سارے. اس قدر محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن پتہ ہے کیا، میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ نہ بتاؤں؟ بتائیں سر. اور فقیروں کی باتیں ہیں، فقیر آدمی، فقیروں کی جی باتیں ہیں. جی تو سر بتائیے. یہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ انفینٹ زندگی عطا فرما دیتا نا، انفینٹ زندگی، تو تم ہر رشتے کو ٹوٹتا ہوا دیکھتے. کیا ماں تھے، کیا باپ تھے، کیا بہن تھے، کیا بھائی، ہر رشتے کو تم ٹوٹتا ہوا دیکھتے. یہ زندگی اور یہ زندگی اس دنیا کے رشتے ہیں ہی سارے ٹوٹنے کے لیے. شاید یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے انبیاء جو ہے نا ان سے باقی آپ کے بیک گراؤنڈ سے آوازیں آ رہی ہیں، پلیز آپ میوٹ کر لیں. اچھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اسی وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش سر یہ کیا گیا بچے کہ کلاس سے آپ نکال دیتے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، دیکھیں نا. کیا کریں بچوں، میرے پاس یہاں پہ سسٹم میں نے ویڈیوز کچھ دیکھی تو تھی ریسٹرکشن کی، لیکن میرے سے اب پھر بھول گیا. تو آپ سے بچوں سے ریکویسٹ ہے ایسے نہ کریں بیٹا. جس نے لیو کرنی ہے کلاس لیو کر لیں،
آپ بتا دیں، ہم آپ کا نام جو ہے نا وہ پریزنٹ لگا دیں گے آپ کی. خیر ہم آگے چلتے ہیں. ریکارڈ ہو رہے ہیں. اناؤنسمنٹ پیپل جو اچھا چلیے اب میں نے تھوڑی سی ریسٹرکشن لگا دی. ٹھیک ہے اب میں نے تھوڑی سی ریسٹرکشن لگا دی. میرے خیال ہے اب نہیں کر پائیں گے یہ لوگ. تو میں نہیں چاہتا تھا، مجھے تو اپنے اسٹوڈنٹس پہ بڑا ٹرسٹ ہوتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں کریں گے، لیکن ہم کسی پہ الزام نہیں لگاتے. ہو جاتا ہے کسی سے غلطی سے ہو گیا ہوگا. اچھا تو 12 آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جب تھوڑے بڑے ہوئے تو ایک جنگ ہوئی. ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں حرب فجار. کہتے ہیں جنگ کو فجار کہتے ہیں، یعنی فاجر گناہگاروں کی جنگ. ٹھیک ہے کی جنگ سے وہ اپنے جگہ پہ اوپر. سچویشن ایسی تھی کہ مکہ کے لوگ تھے. الیگزینڈر دا گریٹ بھی آیا، اس نے اس کو کنکر کرنے کی کوشش کی. اس نے کہا ان لوگوں پہ حکومت کرنا تو چھوڑ دو، یہ جس طرح آپس میں لڑتے ہیں یہ خود ہی لڑ کے مر جائیں گے، دفع کرو ان. کنکر ہی نہیں کیا مکہ کے لوگوں کو. اس نے کہا دفع کرو ان کو. اس قدر ریزیلینٹ قسم کے لوگ تھے. ٹھیک ہے یوں سمجھ لو کہ وہ ان کے اندر جو تھی نا وہ اونٹ والی ضد. اونٹ جب ضد پکڑ جائے نا تو اللہ معاف کرے، وہ اپنے مالک کو بھی نہیں چھوڑتا. تو اللہ آپ کا بھلا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ جب دیکھا کہ ان کے چچا حق کے اوپر ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھا کے تیر دیا کرتے تھے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرب فجار. اس کے فوراً بعد ایک پیکٹ سائن ہوا جس کو کہتے ہیں حلف الفضول. کیا کہتے ہیں بولو؟ حلف کہتے ہیں وعدہ کو، پیکٹ کو. فضول فضل کی جمع ہے. ٹھیک ہے اصل میں ہوا یہ تھا کہ اس جنگ کے نتیجے میں مختلف قبیلوں کے لوگوں نے مل کے، دانش مند لوگوں نے اور انٹیلیجنٹ اور ذکی اور وزڈم والے لوگوں نے اکٹھے ہو کے سب کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ آپ جو ہے ہم سب مل کے ایک پیکٹ کریں گے، اور تاکہ ہم آپس میں پھر نہ لڑیں. خاص طور پہ جو 4 مقدس مہینے ہیں جیسے محرم ہو گیا، ٹھیک ہے نا، ذی الحجہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اس قسم کے 4 مہینے جو تھے نا وہ آپ دیکھ لیجئے کون کون سے ہیں. ایک ذو الحجہ ہے، سر محرم ہے، رمضان ہے، ذی الحج ہے. تو اللہ کا بھلا ذی الحج ہے اور رمضان بھی ہے اور ایک اور بھی ہے. اب وہ ذی القعدہ ہے یا سفر ہے وہ دیکھ لیجئے گا. تو غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حلف کو حلف الفضول اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جو وزڈم والے لوگ تھے اس میں اکثر لوگوں کے نام جو تھے وہ فضول سے شروع ہوتا، فضل سے شروع ہوتا تھا. کس سے شروع ہوتا تھا؟ فضل. اور فضل کی جمع ہے سر یہ فضول، سیٹنگ یعنی وہ سر جس کو سر جی یہ جی سیٹنگز چینج کریں، بار بار ریموو کر دیتے ہیں، مہربانی کریں. اچھا تو اب میں آگے اب تیزی سے جاؤں گا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے کچھ بہت ہی خوبصورت واقعات تھے جو میں نے آپ کو پیش کیا. اللہ کمی بیشی معاف فرمائے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب 24 سال کی عمر میں پہنچے تو وہ ٹریڈ میں جو ہے انہوں نے دلچسپی لینا شروع کی اور ٹریڈ کیروانز پر لے کے جاتے تھے. 18 ٹریڈ روٹس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس ٹریڈ کیا ہے، جس کی بدولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صادق اور امین کا ٹائٹل کمایا. ٹھیک ہے آپ نے جب ٹریڈ کا سفر اپنی وائف بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک مرچنڈائزر خود بھی تھیں، اور تمام بڑے بڑے جتنے بھی
مکہ کے سردار ان کی جن سے تھی وہ فوت ہو گئے تھے، تو اس کے بعد سب کو ریفیوڈ. میں نے ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے ٹریڈ لے کر گئے تھے نا شام، تو آپ نے کم پرائس کے اوپر جلدی سودا بیچ کے اب نارمل پروفٹ کما لیا. آپ کو پتا ہے ہول سیل میں بڑا پروفٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے ایسے کہ چیز روپے کی نکل رہی ہے بچت کے ساتھ، لیکن نکلتی بہت زیادہ ہے، بلک میں نکلتی ہیں. اسی لیے جو ہول سیل والا ہوتا ہے وہ کبھی آپ ایک بسکٹ نہیں دیتا، وہ پورا بسکٹ کا ڈبہ دیتا ہے فل بڑے والا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول پہ عمل کرتے ہوئے ان کو نارمل پروفٹ دیا. اور پھر جو ان کا غلام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بتائی نا تو وہ تو حیران رہے. آج کل دو انسان اچھا انسان ملنا بہت امکان، ہمارے جیسے کمزور. تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سہیلی کے تھرو آپ کے چچا ابو طالب کو اپنا رشتہ بھیجا، تو آپ نے مشورہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری ایکسیپٹ کر لیا اس کو. بالکل ٹھیک ہے، مجھے بھی منظور ہے. تو 40 سال خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر تھی اور آپ کی 24 سال تھی، ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہا کرتے تھے کہ خدیجہ آپ کتنی اچھی ہیں، آپ کی دولت کی وجہ سے اللہ نے مجھے کتنی سہولت عطا فرمائی. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو آپ نے ان کی دولت کو مینی فولڈز کیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کبھی جتلایا نہیں. آج کل تو میاں بیوی جو ہے نا ایک دوسرے کو بس ایک کہتا ہے میں شیر تو دوسرا کہتا ہے میں سوا شیر، مقابلہ لگے رہتے ہیں. تو وہ کتنا خوبصورت قبل تھا جو ایک دوسرے کو کی خوبیاں بیان کرے. وہ کپل بہت خوبصورت ہوتے ہیں بجائے کہ ایک دوسرے کے اندر نقص نکالے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد آپ کی جو سہیلیاں تھیں ان کا بہت خیال رکھا کرتے. تو اگر میں تمہاری بھابھی کی سہیلیوں کے قریب بھی جاؤں گا تو بھابھی نا تمہاری مجھے ڈنڈے مار مار کے بھگا دے گی. ٹرسٹ لیول رہی ہے نا، تو وہاں پہ ٹرسٹ لیول بہت ہائی تھا. تو اللہ آپ کا بھلا کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس کے بعد کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کو پتہ ہے غار ہرا میں جانا شروع کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی. پھر جب وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جو تھا وہ ہم نے پچھلی کلاس میں بھی پڑھا تھا کہ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پریچنگ کی تھی وہ ایز اے بگنر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریچنگ کی تھی اپنے قریب ترین لوگوں کو. پھر جس میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر، علی، ان لوگوں نے، عورتوں میں جو تھا وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو تھے قریب کے لوگ انہوں نے اسلام قبول کیا. پھر فیملی میٹس کو دعوت دی، کرتے 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 اللہ آپ کا بھلا کرے. آپ نے جب مکہ میں دعوت دی تو انہوں نے جو ہے آسمان کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مکہ کے لوگوں اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑیوں کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تم مان لو گے؟ اب بالکل مانیں گے، آپ سے سچا آدمی پیدا ہی کوئی نہیں ہو. کہا پھر مان لو نا کہ اللہ ایک ہے. ہاں وہ یہ تو کیا کہہ رہے ہیں، یہ بھی کوئی کرنے والی بات ہے محمد. تو ابو طالب چیخ اٹھا تبن لک، ٹوٹ جائیں تیرے ہاتھ، اس کام کے لیے تو نے ہمیں بلایا تھا سیریسلی محمد، ہمارا وقت برباد کیا تو نے. فوراً اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہو گئی تبت یدا ابی لہب. یہ ابی لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، میرے نبی کے ہاتھ کیوں ٹوٹے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں ابی لہب. ٹھیک ہے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، تجھے تیرا مال اور تیری اولاد فائدہ نہیں دینے والا، یاد رکھو. اور پھر وقت نے دیکھا وہ جب وحی نازل ہو گئی تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ابو لہب کی موت ہوئی اور اس کی وامرأتہ ام جمیلہ کا بھی ذکر آتا ہے. ٹھیک ہے جی، ان کو بھی آپ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ صورت میں یہ بھی بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کینہ پرور عورت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں بیان کرتی تھی. تو خیر اس کے بعد جب
لیکن اس مذہب کو غریب لوگوں نے بڑا اپیلنگ تھا ان کے لیے، یہ مذہب ان کو بڑا اپیل کرتا تھا کہ کہاں ہمارے حقوق کی تو بھائی کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ وہ بلال رضی اللہ عنہ کہیں چکی چلا رہے تھے تو رونے کی آواز بھی آ رہی تھی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں چلے گئے، ان کا سونے کی جگہ مسکن، کہا کیا ہوا؟ تو انہوں نے سارکیسٹکلی بولا کہ بلال نے نا، جو رو رہے تھے وہ بیمار تھے بیچارے نا، انہوں نے سارکیسٹکلی بولا کہ کیا تم میری جو ہے وہ ہیلپ کر، اگر تمہیں پتہ لگ گیا تو کیا تم میری مشکل آسان کر لو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایسے کریں، ریسٹ کریں۔ تو انہوں نے ریسٹ کیا، تو آپ نے چکی چلا کے وہ آٹا پیسا، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ امیہ بن خلف جو آپ کا وہ انتہائی ظالم آدمی تھا نا، تو اس نے جو ہے وہ چکی جو ہے نا، اس کا وہ آٹا جو ہے نا وہ پسواتا تھا 18 گھنٹے، سمجھ میں آیا؟ تو 3 دن اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کی، تو تیسرے دن جو ٹھیک ہو گئے، بہتر ہو گئے تکلیف، پھر وہ بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو مکہ کے لوگوں نے باقاعدہ پرسیکیوشن شروع کر دی ان غریب لوگوں کی۔ اچھا، تو پرسیکیوشن شروع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ غریب لوگ جو خباب ابن ارد جنہوں نے اسلام قبول کر دیا تھا، وہ ایک حداد تھے، سوری وہ بلیک اسمتھ تھے، ٹھیک ہے، یعنی وہ لوہے کا کام کرتے تھے نا، تو لوہے کی سلاخوں کو گرم کر کے، اللہ آپ کا بھلا کرے، لوہے کی سلاخوں کو گرم کر کے آپ کی پیٹھ کے اوپر ان کو لٹا دیتے تھے اس کے اوپر، تو اس جو آپ کی چمڑی جلتی تھی، اور نیچے جو اللہ آپ کا بھلا کرے جو جلتا تھا ان کا جو گوشت، اور پھر جو اللہ معاف کرے جو گوشت اور جلد کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ گوشت اور جلد کے درمیان کیا ہوتی ہے؟ چربی جی ہاں، چربی، وہ جلتی تھی، تو ہنستے تھے، آگے سے پکڑ پکڑ کے مارتے تھے کہ اسلام سے پھر جاؤ ورنہ تمہیں مار دیں گے، اور ایک دم سرپرائز دیا کر کی عادت شریفہ تھی، وہ مشکل سے مشکل کنڈیشن میں بھی نا سلوشن ایسا نکالتے تھے کہ دشمن حیران رہ جاتا۔ تو یہ ایک دم کہا 5ویں سال غالباً کہ تم لوگ ایسے کرو، جتنے بھی جو اپریسڈ لوگ ہیں یہ حبشہ کی طرف ہجرت کرے، وہاں کا بادشاہ بڑا عادل ہے۔ اب یہ ان کو کیسے پتہ لگا ہوگا؟ اب میں نے آپ کو بتایا نہیں تھی کہ انہوں نے 18 ٹریڈ روٹس کے اوپر ٹریولنگ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو پتا تھا کیسے لوگ ہیں، وہ ویسے بھی مرد شناس تھے، تو انہوں نے کہا آپ ادھر ہجرت کریں حبشہ کی طرف۔ شروع میں میرا خیال ہے کہ 17 لوگوں نے، کہ 25 لوگوں نے ہجرت کی، پھر ٹوٹل کرتے سیکنڈ پھر ہجرت ہوئی۔ تو حبشہ کے جو بادشاہ نے، اس نے باقاعدہ ان کو ذلیل و خوار بھی کیا مکہ کے لوگوں کو جب وہ آئے ان کو لینے کے لیے، یہ بلکہ اس کے علاوہ جو تھا آپ نے مکمل طور پہ ساتھ دیا ان کا، مسلمانوں کا، حبشہ کے جو نجاشی بادشاہ تھا اس کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ خیر پروسیکیوشن سے بھی کام نہیں بنا، اب جناب ابو سفیان نے مشورہ دیا ابو جہل کے ساتھ مل کے کہ ٹھیک ہے اب ان کا بائیکاٹ کرو۔ تو بائیکاٹ ایسی چیز ہو کہ وہ بندے کو آئسولیٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد کوئی پھر بچت نہیں۔ اچھا ہوا یہ کہ اب ایک ہی راستہ ہے بچت کا، اور وہ یہ ہے کہ رہا جائے۔ شیب شیب کہتے ہیں ایسے جو ڈھلوان میں جو زمین ہوتی ہے نا، جو اترائی میں زمین ہوتی ہے، ان ایون زمین جس کو ہم کہتے ہیں۔ ابھی طالب زمین تھی جو اتنی اچھی نہیں تھی، بیرن ٹائپ زمین تھی، کوئی خاص اس میں کچھ ایک آدھا چشمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو ادھر آپ سارے مسلمانوں کو لے گئے۔ اس وقت تک ابو طالب نے اعلان نہیں کیا تھا
اپنے اسلام کا. تو ہم ایک نیک جسچر رکھتے ہیں کہ بے شک انہوں نے اعلان نہیں کیا ہوگا، لیکن بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے ساتھ ان کا کیا احوال ہے. تو ظاہر سی بات ہے ان کا تو دل ہی ایمان لا چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ساتھ ہی کہ یہی اللہ کا رسول ہے، لیکن وہ ایک انٹرمیڈیٹری کے طور پہ کام کر رہے تھے مکہ کے سرداروں اور آپ کے درمیان. ٹھیک ہے، اگر ایمان لے آتے تو وہ تو سیدھے ہو جاتے سارے، تو آپ نے ان کو ہولڈ بیک کیا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی نیت جانتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں. باقی سر ان کے دل نے تو ایمان دے دیا تھا. جی 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 سر، میں آپ کی بات سے ایگری کروں گا سر، کیونکہ کچھ واقعات ایسے بھی ہیں نا ابو طالب کے حوالے ہوں سے، کہ بات یہ کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی پڑھوایا تھا. تو اب جہاں تک میں جانتا ہوں. ہوں ایک کافر تو مسلمان کا نکاح نہیں. پلیز اس طرح سائلنٹ نہ کریں لوگ. اچھا، ہماری کلاس اینڈ ہونے والی ہے. کون کرتے ہیں اللہ کا بندہ؟ ہم سر. ہوتے ہیں کچھ بچے ہوتے ہیں جو بڑے نہیں ہونا چاہتے، کیا کر سکتے ہیں. چلو کوئی نہیں، ہم انجوائے کرتے ہیں ان کو بھی. ہم سر. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آخری فیصلہ تو آپ کا اور میرا بھی اللہ نہیں کرنے. ہاں ہم میں نہ یہی اسٹیمپ بات ہے. لگا، ہاں بس ہم اسٹیمپ لگاتے ہیں، ہم اس بات میں گھستے ہی نہیں. ٹھیک ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے یہ اس کے سر کاموں کا. احمد ہم اللہ کو برکی اپنے ریموو کاموں کر رہا ہمیں تھا آپ اپنی کو، فکر. احمد برکی. احمد بچے ادھر ہے تو. احمد. یس سر. ہاں پتر، آپ جی کرے گا. جی سر. جی جی. احمد آپ کرو گے، آپ کرو گے، میں ایسے نہیں کروں گی. اب نہیں کرنا، ٹھیک ہے. سر کیا کیا میں نے؟ اب نہیں کسی کو ریموو کرنا، ٹھیک ہے نا بیٹا. سر پیارا میں نے تو بچہ ہے کسی نا کو تو. ریموو نہیں کیا سر. چل اچھا بچہ، اچھا بچہ. تو انہیں نہیں کیا، ہم یہی کہتے ہیں. پھر بھی تھوڑا خیال کر، کیا پتہ غلطی سے. ٹھیک ہے، اچھا بچہ ہے نا، ہماری بات تو مانے گا نا سر کی. اچھا، تو خیر پھر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو ہے مسلمان ہضم نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے عام مسلمانوں کو آئسولیٹ کر دیا شیب ابی طالب کے اندر. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا شیب ابی طالب کا کیا مطلب ہے، جو دیوان میں ہے اور جس کی ملکیت ابو طالب کے پاس. تو 2.5 سال گزارے اور اس قدر برے گزارے کہ بچے جو ہیں وہ بھوک سے بلکتے تھے، روتے تھے. پتہ نہیں چھوڑا، کوئی چمڑا نہیں چھوڑا جس کو ابال کے جس کا جوس انہوں نے پی لیا. بہرحال کچھ مکہ کے لوگ ایسے تھے کہ جن کا دل نرم تھا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے السلام کیا علیکم کیا. سر. وعلیکم السلام. ان کا دل، تو وہ رات کی تاریکی میں کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے دے دیا کرتے تھے. بس ہمیں اینڈ پہ پہنچنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو 2.5 سال بعد ایک دم آپ سے سر نے سر ایک آپ دم سے ایک آپ کو بات پتہ ہے کرنی تھی. سرپرائز دیا کرتے تھے. ایکسکیوز می سر. ہاں بیٹا، یہ میں نے، جی جی کرتے ہیں، پہلے میرا لیکچر سن لو. جی جی سر. اوکے. تو جی جی، تو ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک دم سرپرائز کیا اور کہا کہ معاہدہ ختم ہو گیا. تو یہ بات جب ابو جہل کو پہنچی تو اس نے کعبے میں جو ہے نا سب کو جمع کر دیا. اس نے کہا کس نے کہا معاہدہ ختم ہو گیا؟ کوئی معاہدہ ختم نہیں ہوا. معاہدہ ابھی بھی جو ہے وہ کعبے کے اندر پڑا ہوا ہے، جس میں تمام سرداروں کے سگنیچرز موجود. تو ان کا نکال کے لاؤ اس معاہدے کو. جب وہ نکال کے لائے تو مکہ کے سرداروں کو جن کے ہارٹس نرم تھے ان کو انہوں نے کہا یہ بس اب تیرا ظلم اور نہیں چلے گا ابو جہل، ہم برداشت کریں گے. ابھی میں بہت چیزیں اسکپ کر چکا ہوں. عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا، حمزہ رضی اللہ عنہ، وہ آپ لوگ ریلیونٹلی سنتے رہے، رینڈملی وہ واقعات سنتے رہتے ہیں، تو میں اس طرف ابھی نہیں جا رہا. خیر بہرحال اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم he never left any stone unturned. طائف کا سفر کرتے ہیں، وہاں سے پتھر کھاتے ہیں. 10واں سال جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ تکلیف والا ہے. اس کو کہتے ہیں year of sorrow، عام الحزن.
10वें साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचा की भी वफात हो जाती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिलवेड वाइफ खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की भी वफात हो जाती है। बहुत परेशान, या अल्लाह की तरजा। कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, वही वाली हालत हो गई थी, गालिब वाली। अच्छा अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताऊं, शायद तुम्हें यकीन ना आता हो, लेकिन क्या पता हमारी इस क्लास से जो तुम लोग यहाँ बैठे हो, मेरी बातें सुन रहे हो, इसका असर दुनिया में कहीं और पड़ रहा होगा कि नहीं, अल्लाह को बेहतर पता है। तो आप बिल्कुल सल्लम बिल्कुल सर, जाहिर सी बात है। बिल्कुल सही फरमाया हमाद ने, अल्लाह के कानून बड़े अजीब हैं। तो आप सल्लम ना इधर मक्का में जो है ना वो तबलीग कर रहे थे और आप पे वही नाजिल हो रही थी मक्का में। उधर जो है ना वो एक एक जो है ना मेटाफिजिकल वर्ल्ड है जिसमें जिन रहते हैं। तो जिन्हों ने कहा ये किस किस्म की इंफॉर्मेशन ट्रैफिकिंग हो रही है जिसके करीब हमें जाने नहीं दिया जा रहा, गार्ड्स बिठाए हुए हैं, ये कहाँ पे इंफॉर्मेशन जा रही है। करते 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 उस सीरा जो है ना मस्जिद जिन में पहुंच गए, जहाँ पे आज मस्जिद जिन बनी हुई है, उस जगह पहुंच गए जहाँ पे आप सल्लम पे ये सूरत नाजिल हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्न फक़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा। ये कैसा खूबसूरत कुरान है जो नाजिल हो रहा है भाई। झूम उठे सारे माशाल्लाह जिन। यहदी इलर रुश्द फआमन्ना बि, और ये तो हिदायत की तरफ बुला रहे हैं, बस हम ईमान लाते हैं। वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहदा, इसके बाद हम अब किसी के साथ शरीक नहीं ठहराएंगे, अब किसी को। तो खैर हजारों की तादाद जो है ना फरिश्ते आते हैं और आप सल्लम के साथ जो है वो बैत करते हैं। आप सल्लम की जिंदगी में 3 मुलाकातें तो साबित है मक्का मदीना से बाहर, जो डायरेक्ट बिल मुशाफा आप सल्लम ने जिनों को कुरान पढ़ के सुनाया है, बिल्कुल आमने सामने बिठा के। ठीक है, 3 जगह तो शामिल है, 3 से 5 जगह वाकयात तो ऐसे साबित है। ठीक है, तो एक सहाबी थे वो आपको अब्दुल्ला इब्न मसूद जो थे वो गए तो आप ने दायरा लगा दिया, इस दायरे से तुमने बाहर नहीं निकलना, तुम्हारी जान को खतरा है, आगे जिन से करे। तो इस तरह से 5 वाकयात हुए। एक तो ये अल्लाह ताला ने उस जहान में आप सल्लम की आवाज को बुलंद कर दिया। एक तो ये बड़ी आप सल्लम को दिलासा दिया, ठीक है ना, कंसोल किया ना, हर एक को कंसोल की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें यहाँ बिठा के रगड़ा लगा रहा हूँ, आखिर में तुम्हें फेल कर दूं, तुम तो पागल हो जाओ। हर बंदे का एक टेम्परामेंट है ना, एक थ्रेशोल्ड लेवल है, तो नबी का भी एक थ्रेशोल्ड लेवल तो होता है ना, बहरहाल उसको भी तो कंसोलिंग की जरूरत होती है। दूसरा बड़ा अल्लाह ताला ने जो आप सल्लम को कंपनसेशन दी वो मेराज का वाक़या। आप सल्लम ने आसमानों में बुलाया, आपने जन्नतों की सैर कराई, आपने जहन्नुम दिखाई, आप सल्लम को बड़ी बड़ी निशानियां दिखाई, बैतुल मक़दस दिखाया। तो जब वापस आया तो अबू जहल हंसने लग गया कि ये क्या कह रहे हैं, ये इस रात और रात चल गया अबू बकर, ये तुम्हारा दोस्त। उनका आप सल्लम ने फरमाया, कहा बिल्कुल फरमाया, कहा बस फिर सच है, वरना पहले अबू बकर भी नहीं मान रहे थे कि ये तो ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन जब कहा कि आप सल्लम ने फरमाया, कहा बिल्कुल ठीक है, फिर तो सच है। ठीक है, तो तब से अबू बकर को भी सिद्दीक का टाइटल मिल गया। समझ में आया कि नहीं? उन्होंने उस वक्त आप सल्लम की तस्दीक की, इस वाक़ये की। तो फिर आप सल्लम से जो मक्का के लोग थे उन्होंने पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुमने क्या देखा रास्ते में, बैतुल मक़दस की निशानियां बताओ। फिर आप सल्लम के सामने बैतुल मक़दस को खोल दिया गया, लाइव मक्का में बैठे थे और आप सल्लम ने लाइव बैतुल मक़दस को देख के बताया इसमें ये निशानी है। कहा एक लश्कर जो था वो मक्के की तरफ आ रहा था और उनकी ऊंटनी गुम हो गई थी, वो ऊंटनी ढूंढ रहे थे। तो जब वो लश्कर पहुंचे उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसे ही है, हमारी ऊंटनी गुम हो गई थी, हम ऊंटनी ढूंढ। तो उन्होंने कहा अच्छा 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 अच्छा, तुम तो जादू कर रहे हो, हम तो भूल ही गए थे।
ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب یہ پوری کوشش کر کے یہ آخری موقع تھا مکے کے لوگوں کے پاس، وہ بھی انہوں نے گوا دیا. یعنی معراج جیسا بڑا واقعہ اللہ نے نصیب فرمایا، ساری نشانیاں بتائی، پھر بھی جب نہیں مانے نا تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ حکم آ گیا، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نگاہ افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ. جناب سفر شروع ہو گیا. سفر شروع کیسے ہوا آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، آپ کا بھی ٹائم بہت قیمتی ہے. کہ حج کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرنے نکل جاتے تھے، حج کے موقع پہ نا. تو اس وقت ایک جو ہے نا وہ میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ اثر مدینہ کے اوپر پڑ رہا تھا. مدینہ میں اثر ایسے پڑ رہا تھا کہ مدینہ میں کچھ یہودی تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کرتے تھے انصار صحابہ کو کہ ہم تو بیٹھے ہی ان کے لیے ہیں بھائی، وہ آئے گا اور ہم ان پہ ایمان لائیں گے اور وہ ہماری شریعت دوبارہ نافذ کر دیں گے. یہ ان کی غلط فہمی تھی. تو جب انصار نے دیکھا کہ او یہ تو واقعی وہی نبی ہے، مکہ میں ملے نا اس وقت سر پہلی ملاقات میں کتنے تھے؟ 7 لوگ تھے جی. اس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ اولا. عقب کہتے ہیں سائیڈ کے اوپر، ٹھیک ہے، چھپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تھی. اس کے بعد 2 آپ نے بھیجے تھے، مصعب ابن عمیر کو بھیجا تھا اور ایک اور صحابی تھے جنہوں نے تبلیغ کی تھی وہاں جا کے. 1 سال پوری مدینہ کے لوگوں پہ محنت کی تھی اور پھر تقریباً کوئی 70-80 لوگ آئے تھے دوبارہ. تو سیکنڈ ایئر میں بیعت عقبہ ثانی ہوئی تھی. ثانی کہتے ہیں سیکنڈ کو، بیعت کہتے ہیں پرومس کو، پرومس آن لائف اینڈ ڈیتھ. ٹھیک ہے نا جی. ایک ایسی بیعت کہ جس کے بعد آپ کی جان میری جان، آپ کی زندگی میری زندگی، آپ کی موت میری موت. ٹھیک ہو گیا نا، موت کے اوپر بیعت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ کے لیے ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے. انشاءاللہ یہاں سے ہم نیکسٹ کلاس سے شروع کریں گے. ٹھیک ہے، اوکے بچوں، السلام علیکم. میں نے آپ کو سب کو آج جو ہے نا گریٹیٹیوڈ کے طور پہ ساری کلاس کو آج حاضری دے دی ہے. اوکے، خدا حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر. سر اللہ حافظ بچوں. ہاں بولو. جی یہ ہمارے ایک اللہ ہیں حافظ. ساتھی. جی سر. جی حماد بولو. سر اس دن ہم نے کلاس جوائن کی تھی، ہم کلاس اٹینڈ بھی کر رہے تھے، تو عید کے بارے میں سب کچھ پڑھے